ہم اپنے اکابر کے راستے پر نہیں ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہیں۔ ہم نام لیتے ہیں اکابر کا، ہم سے زیادہ بزرگوں کا نام لینے والی دنیا میں کوئی جماعت نہیں۔ ہم پر الزام ہے کہ اکابر 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 لڑتے رہتے ہو، لیکن اکابر کو کیا ہم پہچانتے ہیں؟ یا اکابر کے نام کی روٹی کھا رہے ہیں؟ کتنا آسان تھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم عالم تھے، چپ چاپ بیٹھ کے کتابیں لکھتے رہتے، سبق پڑھاتے رہتے۔ کیا ضرورت تھی انگریزوں سے لڑنے کی؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علمی مقام سمجھانے کے لیے میں آپ کو اپنے ایک استاد کی بات سناتا ہوں۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت اصول فقہ کا سبق چل رہا تھا۔ ہمارے ایک استاد تھے عراق کے، ڈاکٹر رشدی علیان، بہت بڑے عالم تھے اصول فقہ کے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے۔ تو کسی مسئلے پر گفتگو کے درمیان میں نے حضرت گنگوہی کا ایک قول نقل کیا، ایک رائے نقل کی، اور یہ کہا کہ وَيَقُولُ شَيْخُنَا الْگنگوہی۔ تو ان عراقی استاد نے مجھے ٹوکا اور کہا تأدب یا ولد، لا تقل هكذا، قل قال امیر المؤمنین فی فقہ السنہ الامام الحجہ رشید احمد الگنگوہی۔ یہ عراق کے ایک عالم کا خیال ہے حضرت گنگوہی کے بارے میں۔ اتنا بڑا عالم، وہ کیوں گیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس، اور کیوں وہ اترا میدان جنگ میں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقصد پڑھنا اور پڑھانا صرف نہیں ہے، مقصد انصاف قائم کرنا ہے، مقصد امن قائم کرنا ہے، مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ بہت قلبی رنج کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ جانے کس کی نظر لگی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے مدرسے تک کہیں مجھے یہ نیت، یہ مقصد ملتا ہی نہیں۔ ان کو چھوڑ دیا ہم نے سیاسی لوگوں کے لیے، جو استنجا بھی نہیں کرتے، اکثر ہم نے ان کے لیے چھوڑا، تم کام کرو گے۔ ہم نے اس کو اپنے دائرے کار سے خارج کر دیا۔ اور جو عالم ملک کے اپنی تمام دینی، تعلیمی، تدریسی، تصنیفی، خانقاہی مصروفیات کے ساتھ ملک کے حالات پر کچھ نظر رکھے، کہتے ہیں یہ خامخواہ سیاست میں بولتے ہیں۔ یہ سیاست عجیب چیز ہے۔